بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کی تفسیر ہے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 147 سے لے کے 149 تک، 147، 148 اور 149۔ اس کی تلاوت صبح آ چکی ہے بمع اردو اور انگلش ترجمہ کے، اور تفسیر اب پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو دوستو، وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، یعنی رسولوں کے ساتھی تکلیف پر بے صبری نہ دکھاتے اور دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس پر گھبراہٹ، پریشانی اور ڈگمگانے کی شبہ بھی ہوتا ہو، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے اور مغفرت، ثابت قدمی اور فتح نصرت کی دعا کرتے۔ انبیاء کرام کے صحابہ کے جو دعا بیان کی گئی ہے، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا ہے۔ یہ عاجزی، انکساری اور باغائے الہی کے آداب میں سے ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو گناہ گار کہہ رہے ہیں اور ان کا پروردگار انہیں ربانی یعنی اللہ والے فرما رہا ہے۔ اور حقیقت میں لطف کی بات یہی ہے، بندہ خود کو گناہ گار کہے اور اس کا رب اسے ابرار، نیکوکار فرمائے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ ساری دنیا میں مردود کہے اور رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا میں مجھے مقبول کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں مردود قرار پاؤں۔ آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے توبہ استغفار کرنا آداب دعا میں سے ہے۔ تو دوستو، 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا۔ تو دوستو، انبیاء کرام کی معزت میں دین خدا تعالیٰ کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائی۔ دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت، جنت اور رضائے الہی کا انعام رکھا۔ اس سے معلوم ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر لفظ حسن زیادہ فرمایا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے کی دنیا میں بھی ملتی ہے۔ تو دوستو، 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ تو دوستو، یہاں مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھایا گیا کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، تو خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا منافق یا مشرک، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بد عملی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا میں بھی تباہ کر بیٹھو گے۔ کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایت لے کر چلو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ کر دیں گے، اور آج تک کار ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے۔ تو دوستو، ہمیں قرآن پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔